اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی طالبان سیر و سلوک کے لیے نہایت اہم رہنما اصول کو، اہم رہنما نقاط کو بیان کر رہے ہیں، اور در واقع اجتہاد نہایت ہی ضروری ہے ان افراد کے لیے جو طالبان سیر و سلوک ہیں۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو ان کے شاگرد تھے وہ فقط مجتہد پروری کیا کرتے تھے، یعنی ان کے درس میں جو علماء شریک ہوتے تھے اور باقاعدہ سیر و سلوک کی منازل کو طے کرتے تھے، تو مرحوم قاضی ان کے لیے اجتہاد کو شرط سمجھتے تھے کہ وہ مجتہد ہوں، صاحب نظر ہوں، صاحب رائے ہوں، اور اپنی تحقیق کے مطابق وہ ان علوم عرفانی کو آ کر پڑھیں، کسی کی تقلید میں نہ ہوں، تاکہ کل کو انہیں کسی بھی مسئلے سے متعلق اپنے مرجع تقلید کی رائے اور فتویٰ پر عمل کرنا نہ پڑے۔ لہٰذا جب انسان خود مجتہد ہوتا ہے تو اپنی رائے اور اپنے فتویٰ پر خود وہ عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اجتہاد کی بحث طالبان سیر و سلوک کے لیے، بالخصوص وہ جو حوزہ علمیہ میں موجود ہیں، نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اجتہاداً سیر و سلوک کے اندر داخل ہوں، خود استنباط کریں احکام شرعیہ فرعیہ کا، سیر و سلوک کے مطالب میں بھی، حتیٰ وہ مطالب جو عرفان نظری کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں ان میں بھی اجتہاد کریں اور اپنی رائے پر عمل کریں۔ یہاں موضوع گفتگو یہ نقطہ آ کر یہاں ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ اجتہاد کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں، جو علوم بیان کیے گئے ہیں، جو علوم نظری ہیں، جنہیں کتابوں میں تدوین کیا گیا ہے، علماء کرام ان علوم کو اساتید کے پاس پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، تجربہ حاصل کرتے ہیں اور کمال حاصل کرتے ہیں۔ ان علوم نظری پر اجتہاد متوقف نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص ان علوم نظری کو اچھی طرح سے پڑھ لیتا ہے تو وہ مجتہد نہیں بن جاتا ہے۔ پھر ان علوم کو باقاعدہ تطبیق کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ باقاعدہ ان علوم کو ان متعلقہ موارد پر فٹ کرے، تطبیق کرے، استنباط کا ملکہ اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ ملکہ جو ہے یہ امر قدسی ہے، اسے ملکہ قدسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خداوند متعال اس توانائی کو ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ صرف خاص افراد کو خداوند متعال یہ صلاحیت اور یہ توانائی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب منیت المرید صفحہ نمبر 387 پر اس بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں وہ اجتہاد سے متعلق کچھ ضروری شرائط کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ 11 علوم کو بیان کرتے ہیں جنہیں اجتہاد کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ علوم نظری کہلاتے ہیں، انہیں باقاعدہ کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، اور ان علوم نظری میں بھی ایک مجتہد کو صاحب رائے ہونا چاہیے، دقیق ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے، جن میں مثلاً علم الصرف ہے جو گرامر کا ایک علم ہے، علم النحو ہے یہ بھی عربی گرامر کا علم ہے، ادبیات کے در واقع یہ بھی عربی ادب کے جو ہے وہ گرامری علوم ہیں جن میں ادبیات سکھائی جاتی ہے، معانی، بیان، بدیع اور اس قسم کے مختلف علوم ہیں۔ پھر اس کے علاوہ علم المنطق ایک مجتہد کے لیے بہت ضروری ہے، علم الفقہ نہایت ضروری ہے، علم الاصول ہے، تفسیر قرآن مجید ہے، علم الکلام ہے، درایت و حدیث ہے۔ پھر اس کے علاوہ علم الرجال، یہ نہایت ہی اہم علوم ہے 11 کے جنہیں ایک مجتہد اجتہاد کے مرتبے تک پہنچنے سے پہلے سیکھتا ہے، ان میں مہارت حاصل کرتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اور جب ان علوم کو سیکھ لیا تو اب اس کے بعد شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب علوم تو اس نے سیکھ لی ہیں، لیکن ملکہ قدسیہ بھی اجتہاد کی شرائط میں سے ایک اہم بنیادی شرط ہے۔ یعنی اجتہاد کی یہ جتنی بھی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، جتنے علوم نظری بیان کر دیے گئے، اگر کوئی شخص ان علوم نظری میں مہارت رکھتا ہے تو وہ مجتہد نہیں ہوگا۔
جب تک اس کے اندر یہ ملکہ قدسیہ موجود نہ ہو۔ بیان ہوا مرحوم محقق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد حسین اصفہانی یا کومپانی، ان کی رائے اور ان کی نظر کے مطابق نہیں، یہ علوم اجتہاد کے لیے کفایت کرتے ہیں، پس اگر ایک شخص فاسق ہے یا ایک شخص جو ہے وہ غیر عادل ہے اور وہ شخص اگر ان علوم کو سیکھتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے اور درجہ اجتہاد پہ وہ فائز ہو سکتا ہے اپنی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں، لیکن تقلید کے لیے ضروری ہے اس کا عادل ہونا، یعنی اس کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا مرحوم محقق اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ملکہ قدسیہ کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد میں ان 11 علوم میں مہارت کے بعد فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے لیے ایک شرط نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ شرط عدالت سے بھی بہت بالاتر ہے، بہت بڑھ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص میں ملکہ قدسیہ کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ ملکہ قدسیہ کیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک نایاب چیز ہے، ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی عبارت جو منیۃ المرید میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ، یعنی یہ جو اجتہاد کے متعلق میں نے بیان کی ہیں شرائط، یہ شرائط تمام کی تمام شرائط نہیں ہیں، یعنی سب کا سب انہی شرائط پر موقوف نہیں ہے، بلکہ الا بحبۃ من اللہ تعالی الہیۃ، مگر ان کے علاوہ ایک چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے ایک مجتہد کے لیے، مستنبط کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ہبہ الہیہ ہونا چاہیے، وقوت منہ قدسیۃ، اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ قدسیہ کا ہونا ضروری ہے۔ پس یہ جو کلمہ قدسیہ اور تحفہ قدسیہ وہ بیان فرما رہے ہیں، یہ در واقع اسی ملکہ قدسیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی قوت بازو اور زور بازو کے تحت اس ملکہ قدسیہ کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ کیا فرما رہے ہیں بحبۃ من اللہ تعالی الہیۃ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص افراد کو عطا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں توصلہ الی ہذہ البغیۃ، یعنی یہ ملکہ قدسیہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، یعنی ہر کوئی اپنی قوت بازو پر، اپنی محنت پر، اپنی توانائی پر، اپنی صلاحیت پر اس ملکہ قدسیہ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس ملکہ قدسیہ کے لیے اللہ کا ہبہ اور اللہ کی عنایت کا ہونا ضروری ہے۔ وَتُبَلِّغُهُ هَذِهِ الرُّتْبَةَ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس رتبے پر فائز کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهِيَ الْعُمْدَةُ فِي الْفِقْهِ دِينِ اللَّهِ تعالی، یہ ملکہ قدسیہ فقہ دین الہی میں سب سے اہم ستون اور سب سے اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا حِيلَةَ لِلْعَبْدِ فِيهَا، اور انسان کے لیے اس ملکہ قدسیہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ قانون نہیں ہے کہ انسان اس قانون پر چلے تو خداوند متعال اسے یہ تحفہ عطا کرتا ہے، بلکہ کیا ہے بل ہی منحۃ الہیۃ، بلکہ یہ ملکہ قدسیہ جو ہے یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ وَنَفْحَةٌ رَبَّانِيَّةٌ، یہ جو ملکہ قدسیہ ہے یہ نفحہ ربانی ہے، یعنی الہی نسیم کا ایک جھرونکا ہے اس محقق کی طرف، اس مجتہد کی طرف جسے اللہ نے یہ ملکہ قدسیہ عطا کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَخُصُّ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے یہ ملکہ قدسیہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الا، مگر یہ کہ اِنَّ لِلْجِدِّ وَالْمُجَاہِدَةِ، یہاں سے اب شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ استثناء کر رہے ہیں۔ پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ ملکہ قدسیہ الہیہ ہبہ الہیہ ہے، تحفہ الہیہ ہے، لیکن اب اس تحفہ کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کنہیں یہ تحفہ عطا کرتا ہے،
اللہ یہ تحفہ کچھ خاص افراد کو عطا کرتا ہے کہ جن میں یہ خاص شرائط ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ الا ان للجد، وہ افراد جو اجتہاد کے لیے جو ہے وہ صدق نیت کے ساتھ جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مجاہدت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور ان 11 علوم کو حاصل کرنے میں کمال دقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کمال اجتہاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خاطر، تقرب اللہ کی خاطر وہ ان 11 علوم میں اجتہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دقت سے کام لیتے ہیں، وَالتَّوَجُّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِنْقِطَاعِ إِلَيْهِ، اور جب ان 11 علوم کو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ان کے پروردگار کی طرف ہوتی ہے، وہ تمام دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ابناء دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، وہ جو اللہ سے دور کرنے والے عوامل ہیں انسان کو، ان عوامل سے دوری کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، والانقطاع الیہ، یعنی خود کو اللہ کی طرف منقطع کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ سے متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے وہ ایک روٹین بن چکی ہے۔ پس یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، نہیں، وہ معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایسے افراد کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہے، ایسے افراد کے ساتھ ان کا حشر نشر ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسے افراد کے دسترخوان پر جاتے ہیں اور انہیں اپنے دسترخوان پر بلاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، جو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہوں، جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہوں، جو باتقوا ہوں، جو مؤمن ہوں۔ لہٰذا وہ پہلے ہم حدیث بیان کر چکے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ کہا کہ اے ابو ذر، تو ہر کسی کے ساتھ مصاحبت اختیار نہ کر، ہر کسی کے دسترخوان پر مت بیٹھ، اور ہر کسی کو بھی اپنے دسترخوان پر مت بٹھا، مگر یہ کہ تقوی کو معیار قرار دے، پرہیزگاری کو معیار قرار دے، خوف اللہ کو معیار قرار دے۔ پس اگر انسان اجتہاد کرتا ہے، یعنی واقعاً مجاہدت کرتا ہے، جہاد بن نفس کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور ان تمام علوم کو اور تمام شرائط کو حاصل کرتے وقت انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے، اور انسان غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف توجہ اختیار کرتا ہے، تو یہ انقطاع، یہ توجہ، یہ جدیت، یہ مجاہدت، یہ سب مل کر اثراً بینا فی افاظتہا، یہ تمام مل کر ایک بنیاد جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں کہ جو اس ملکہ قدسیہ کا اس رحمان کی طرف سے اس عبد پر افاظے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پس کیا ہے؟ اثراً بینا فی افاظتہا من الجناب القدسی، یعنی حضرت حق متعال کی جانب سے، جناب قدسی کی جانب سے اس ملکہ قدسیہ کے افاظے کے لیے یہ جو خصوصیات بیان کی ہیں، یہ نمایاں خصوصیات ہیں، بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، یعنی اگر کوئی شخص ان ارکان اور ان خصوصیات کا حامل ہوگا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ملکہ قدسیہ عطا ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ آپ کیوں ایسے بیان کر رہے ہیں؟ پیچھے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہ یہ ہبہ عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ آ کر، یعنی خود شہید ثانی پر اعتراض کیا جائے کہ یہاں آپ آ کر اب 4 خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ جدیت کا مظاہرہ کرتا ہے، جو جہاد بن نفس کرتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف انقطاع کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اثر بین قرار پاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملکہ قدسیہ ان خصوصیات کے حامل افراد کو عطا کر دے۔ یہ آپ نے جو نقاط بیان کی ہیں، اب جو یہ اس کی کیا وجہ ہے، کہاں سے آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو یہاں درواقع 2 دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ایک دلیل قرآن مجید سے ہے، ایک دلیل روایت سے ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد بن نفس کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی طرف ہدایت کریں گے۔ پس خود اللہ نے اس جہاد کو معیار قرار دیا ہے،
اللہ کی ہدایت کی طرف۔ پس اگر اللہ ملکہ قدسیہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زیر بنا اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف کیا ہے جہاد کرے، فینا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اللہ اسے جو ہے وہ یہ ملکہ قدسیہ عطا کرتا ہے۔ خوب، پھر آگے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو انقطاع غیر اللہ سے اختیار کرتے ہیں، جو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، چونکہ یہ نیکی کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ انسان غیر اللہ سے منقطع ہو کر اپنی رغبت اور توجہ کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دے۔ انسان جو ہے وہ اپنے تمام مجاہدت اور جہاد بالنفس کا محور اللہ کی خوشنودی کو قرار دے۔ جو وہ یہ علوم سیکھ رہا ہے، ان علوم کو سیکھنے میں بھی اس کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی طرف رغبت اختیار کرنا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ اور جو ایسی نیکی اختیار کرتا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو روایت بیان کی جاتی ہے، مشہور و معروف روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ یہ روایت عنوان بصری کے عنوان سے پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی جیب میں ایک حدیث عنوان بصری کو لکھ کر مکتوب کر کے رکھیں، اس پر عمل کریں، اور جب آپ اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب میرے درس میں آئیں۔ پس مرحوم قاضی کے درس میں شرکت کے لیے جو ایک شرط اجتہاد ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ حدیث عنوان بصری پر عمل پیرا ہوں۔ پس اگر کوئی سالک اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ حدیث عنوان بصری کے مضامین پر اچھی طرح سے توجہ کرے اور اس حدیث عنوان بصری کو جو ہے وہ اس عملی جامہ پہنائے۔ لہٰذا عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے اپنی جیب میں رکھا جائے۔ جب انسان کو دن بھر میں کبھی بھی وقت ملے، اٹھا کر اس کو، جیسے حدیث قصہ کی قراءت کی جاتی ہے ویسے ہی اس حدیث عنوان بصری کی قراءت کی جائے، اس میں موجود مطالب پر دقت کی جائے، غور کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عبد کو، ایسے بندے کو خداوند متعال رنگ لگاتا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام عنوان بصری سے کہہ رہے ہیں کہ لیس العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ تعلم سے نہیں ہے کہ آپ مدرسے چلے جائیں، آپ استاد کے پاس چلے جائیں، آپ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں اور اب آپ سمجھیں گے کہ آپ عالم ہو گئے، آپ فاضل ہو گئے، آپ فقیہ ہو گئے، آپ مجتہد ہو گئے، آپ حجت الاسلام ہو گئے، ثقۃ الاسلام ہو گئے، علامۃ الدہر ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ مدرسے میں چلے گئے تو کیا آپ نے سارے القاب ہی اپنے ساتھ لگا لیے جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے ساتھ شأنیت رکھتے ہیں؟ تو در واقع یہ آپ کا مدرسے میں جانا، یہ تعلم کرنا، یہ علم نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کی ہے، آئے ہیں، لیکن ابھی علم آپ سے دور ہے۔ پس علم کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما ہوا نور، علم ایک نور ہے، یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ، کہ علم ایک ایسا نور ہے، اللہ اسے ایسے قلب میں قرار دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ جس قلب کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ارادہ چاہے، یعنی اللہ جس بندے کے لیے ہدایت چاہتا ہے، اللہ اس علم کو اس کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے۔ پس یہ جو ہم تمام کام کر رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، درس پڑھا رہے ہیں، کتابوں کو لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، یہ سب مقدمہ ہے، اصل علم خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ یہ جو ہمارا تعلم کرنا ہے، یہ جو ہمارا جد و جہد کرنا ہے، یہ جو ہمارا محنت کرنا ہے، یہ جو ہم اپنی قوت بازو پر اعتماد کرتے ہوئے دینی مدارس میں آتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، یہ سب مقدمہ ہے اس کے لیے کہ انسان کو علم حاصل ہو جائے۔ جب انسان باطنی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، باطنی طہارت اختیار کرتا ہے، یعنی جب انسان ان کتابوں میں لکھے ہوئے مطالب پر عمل کرتے ہوئے قداست اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں خداوند متعال ایسے عبد کو علم نور عطا کرتا ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو بعض چیزوں میں ضعیف ہوتے ہیں، مثلا بعض افراد ہیں کہ جو قواعد عربی میں کمزور ہیں، بعض افراد ایسے ہیں کہ جو منطق میں کمزور ہیں، بعض افراد ایسے ہیں جو فقہ میں کمزور ہیں یا اصول میں کمزور ہیں یا کسی دوسری چیز میں کمزور ہیں، تو انہیں اپنی کمزوری کو
اپنے لیے ایک احساس کمتری کا وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے علماء میں ایسے جلیل القدر شخصیات گزری ہیں کہ جو مطلب پڑھتے تھے انہیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس بات کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی یہی مشکلات تھیں۔ وہ پڑھتے تھے، انہیں یاد نہیں ہوتا تھا، استاد کے پاس جاتے تھے، استاد انہیں درس دیتا تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، پھر اگلے دن آتے تھے، پھر اگلے دن آتے تھے، پھر اگلے دن آتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اس مسئلے سے تنگ آ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کی اور خداوند متعال سے توسل کیا، اور خداوند متعال نے انہیں وہ عنایت عطا کی جس پر ہم تفصیلی گفتگو مفسر قرآن کے حالات زندگی میں بیان کر چکے ہیں۔ پس انسان اپنی قوت بازو پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے یہ چاہے کہ میں جو یہ محنت کر رہا ہوں، سارا دن ان کتابوں کا رٹا لگا رہا ہوں، تو پس اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو میں عالم نہیں بن سکتا۔ تو وہ درواقع تعلم کر رہا ہے اور اس تعلم کو علم سمجھ رہا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دریچہ قلب میں داخل کرنا ہے۔ بس اگر آپ کے اندر مشکل ہے، آپ اللہ سے توسل کریں، تہجد گزاری کریں، صلاۃ اللیل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مناجات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مناجات، ان توسل، ان گریہ وزاری، ان تہجد گزاری کے نتیجے میں اور ان شب بیداریوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وجود میں اس علم نور کو عطا کرے گا۔ لہٰذا آگے چلتے ہیں، بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کتاب ہے مفتاح الکرامہ، اس کے مصنف ہے سید مرحوم محمد آمولی۔ یہ بھی اپنی کتاب میں اسی اجتہاد کو ملکہ قدسیہ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی عبارت کیا ہے؟ یہ بیان کرتے ہیں ہی الملکۃ القدسیہ۔ تو یہ اجتہاد کیا ہے؟ یہ ایک ملکہ قدسیہ کا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحی التی علیہ المدار۔ یہی استنباط کا معیار کیا ہے؟ یہ ملکہ قدسیہ کا ہونا ہے۔ پس جس کے پاس یہ ملکہ قدسیہ موجود نہیں ہے وہ شخص مجتہد نہیں ہے۔ اور ہم پہلے کل کے درس میں یہ بیان کر چکے کہ یہ ملکہ قدسیہ عدالت سے بڑھ کے ہے، یعنی عام طور پر عدالت کے لیے ہم لوگ یہ شرط بیان کرتے ہیں کہ واجبات الہی پر وہ عمل کرتا ہو، محرمات الہی سے اجتناب کرتا ہو، مستحبات الہی پر عمل کرتا ہو، مکروہات سے اجتناب کرتا ہو، الغرض کہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر میں چاہے واجباً ان مستحباً ان اوامر پر عمل کرتا ہو، اور نواہی پروردگار چاہے وہ محرمات کی صورت میں ہو چاہے وہ مکروہات کی صورت میں ہو ان سے اجتناب کرتا ہو، تو ایسا انسان درواقع حقیقت میں عبدیت میں عبد کا مصداق ہے۔ یعنی عبد یعنی جس کی خود کوئی اپنی مرضی منشا نہیں ہے، اس کی مرضی اس کے رب کی ہے، اس کے مولا کی ہے، اس کے مالک کی ہے۔ یہ عبد ہے، یہ بندہ ہے، یہ غلام ہے، جو اس کا مالک کہے گا یہ سر جھکا کر وہاں چل پڑے گا اور تسلیم جو ہے وہ محض ہوگا اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ تو پس ایک انسان جو اس طرح سے تسلیم محض اور مطیع ہے اپنے پروردگار کا، ایسے شخص کو عادل کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وضع الشیء فی محلے کا یہ مجسمہ بن چکا ہے، یعنی اس نے اپنے عبد ہونے کو اور خود کو اس عبد ہونے کے مقام پر رکھا ہے، اور اپنے لیے کسی ذاتی مرضی کا، کسی فیصلے کا، کسی ارادے کا یہ قائل نہیں ہے۔ اس کی تمام مرضی، تمام ارادہ، تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ ان اوامر پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ پس ایسا انسان کہ جو عبد ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ عادل ہے، لیکن یہ ملکہ قدسیہ اس عدالت سے بھی مافوق ہے اور بڑھ کے ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں ھذہ الملکۃ القدسیہ، یہ ملکہ قدسیہ کیا ہے؟ ہی التی علیہ المدار، کہ استنباط کا معیار اسی ملکہ قدسیہ کے اوپر ہے۔ پس وہ جو 11 علوم ہیں وہ ٹھیک ہے، انسان نے ان میں محنت کی ہے، ان میں کمال حاصل کیا ہے، لیکن اگر یہ ملکہ قدسیہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص ان میں کمال حاصل کر لیتا ہے، یہ ملکہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کو مجتہد نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَهِيَ لَا تَحْصُلُ، اور یہ ملکہ قدسیہ میں اپنی قوت بازو، زور بازو، محنت، جد و جہد، مجاہدت سے حاصل نہیں کر سکتا ہوں، الا بالفیض الہی، کہ اس ملکہ قدسیہ کو حاصل کرنے کے لیے فیض الہی کا ہونا ضروری ہے، اور فیض الہی تک پہنچنے کے لیے وہ چیزیں جو پہلے ہم بیان کر چکے شہید ثانی کی عبارت میں ان کا ہونا ضروری ہے۔
پھر فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَتَحْتَاجُ إِلَى مُجَاهِدَةٍ كَثِيرَةٍ، یہاں یہ مفتاح الکرامہ کے مصنف بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ ملکہ قدسیہ اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے حصول کے لیے اسے مجاہدت کثیر کی ضرورت ہے، کثیر محنت کی ضرورت ہے۔ ہی التی لا تحصل، یہ ملکہ قدسیہ حاصل نہیں ہوتا الا، مگر کب حاصل ہوتا ہے؟ بالفیض الالہی، یعنی پروردگار کا ہبہ ہے، پروردگار کا تحفہ ہے، پروردگار کی عنایت ہے، تو اسی کے فیض سے یہ ملکہ قدسیہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ وَإِنَّهَا لَتَحْتَاجُ إِلَى مُجَاهِدَةٍ كَثِيرَةٍ، اور اس ملکہ قدسیہ کو حاصل کرنے کے لیے جہاد بالنفس اور مجاہدت کثیر کی ضرورت ہے، وَرِيَاضَاتٍ زَائِدَةٍ، اور بہت طولانی مدت انسان کو ریاضت کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال انسان ریاضت مسلسل میں مصروف ہو، جیسے ہمارے فقہا ہیں کہ وہ اپنی تمام زندگی 60 70 80 سال جتنی بھی زندگی ہے وہ حوزہائے علمیہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تحصیل اور تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں تک ان کو پہنچانا، یہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد بن نفس کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے اور رون دیتے ہیں۔ تو یہ تمام 80 سالہ زندگی وہ اس مجاہدت طولانیہ کا جو ہے وہ مصداق ہوتے ہیں۔ اور پھر اخلاص تام، یعنی اگلی شرط کیا ہے کہ ان میں اللہ کے لیے خلوص ہو، اور وہ خلوص کوئی معمولی خلوص نہیں بلکہ اخلاص تام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور تام خالص ہوں اس کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہے؟ وَصَفَاءٍ سَرِيرَةٍ، اور ان کے باطن میں ایک خاص قسم کا خلوص موجود ہونا چاہیے، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے ان کے باطن کے اندر، اور یہ خلوص اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ غیر اللہ کا تصور بھی اپنے وجود میں نہیں لے کر آتے ہیں، اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمُلَازِمَةِ الْإِنْقِطَاعِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور وہ انقطاع اللہ یعنی اللہ کی طرف دائماً اور پائیداری کے ساتھ وہ انقطاع اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں، جو ابناء دنیا کا مصداق ہے، ان سے وہ دوری کرتے ہیں۔ وَالتَّوَغُّلِ فِي الْمُنَاجَاتِ، اور وہ مناجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں، راز و نیاز کرنے میں وہ اس قدر شدت کے ساتھ غرق ہوتے ہیں، تب جا کر انہیں یہ ملکہ الہیہ حاصل ہوتا ہے۔ کیف لا، اور اب ان مجاہدتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسے یہ ہبہ الہیہ نصیب نہ فرمائے؟ وقد ورد انہ، اب یہاں سے مفتاح الکرامہ کے مصنف ایک روایت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مزید تفصیلی روایت ہے، اور اس روایت کو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پس آج کی گفتگو میں بیان ہوا کہ یہ ملکہ قدسیہ جو اجتہاد کے لیے شرط بیان کی گئی ہے، مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، مرحوم صاحب مفتاح الکرامہ کی جانب سے، ان دونوں بزرگواران نے یہ کہا ہے کہ یہ ملکہ قدسیہ ہے، یہ فیض الہی ہے، یہ تحفہ الہی ہے، ہبہ الہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، خود بندہ اپنے زور بازو پہ اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ کہ بندہ کچھ بنیادیں فراہم کر دیتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ فیض الہی اس بندے تک پہنچانا جو ہے وہ اس کے اسباب موجود ہوں، یعنی جب مقتضی موجود ہو، مانع مفقود ہو، تو پھر فیض الہی جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنی زندگی میں پہلے سے موانع کھڑے کر رکھے ہیں، تو اب اگر اللہ کی طرف سے فیض بھی آنا چاہے تو آگے سے راستہ موجود ہے، کیوں؟ چونکہ مقتضی نہیں ہے، وہاں پر موانع ہی موانع ہے، لہٰذا مقتضی کا موجود ہونا، موانع کا مرتفع ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں یہ فیض الہی ایسے افراد تک پہنچتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جد و جہد کرتے ہیں خلوص کے ساتھ اس ملکہ قدسیہ کو حاصل کرنے کے لیے، یہ افراد جہاد کثیرہ، مجاہدت کثیرہ کرتے ہیں، جہاد بن نفس کرتے ہیں، اور ان کی تمام زندگی اس جہاد جو ہے وہ بن نفس کا مجموعہ ہوتی ہے، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، ان کا باطن اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، غیر اللہ کا
کوئی تصور ان کے باطن میں موجود نہیں ہوتا ہے، غیر اللہ کا تصور نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ روحانیت اختیار کرتے ہیں، یہ معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں اللہ کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ معاشرے میں سانس لیتے ہیں تو اللہ کی خاطر سانس لیتے ہیں، لوگوں سے معاشرت کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کو محور قرار دیتے ہوئے اللہ کی منشا اور اللہ کے ارادے کے مطابق یہ تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور اس تمام چیزوں کے باوجود یہ انقطاع اختیار کیے ہوئے ہیں اس ذات کی طرف، اور اس ذات کی طرف ہر لمحہ ہر لحظہ متوجہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کی طرف جب مناجات کرتے ہیں تو توغل کی حد تک مناجات کرتے ہیں، یعنی غرق ہو جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے وقت۔ تو یہ وہ عوامل ہیں کہ جب ایک انسان کے اندر یہ عوامل موجود ہوتے ہیں تو پھر فیض الہی انسان کے وجود پر نازل ہوتا ہے۔ انما ہوا نور، یہ علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے کہ یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس بندے کی ہدایت چاہتا ہے اس بندے کے قلب میں یہ ملکہ قدسیہ خداوند متعال نازل کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی طرف، اپنے راہ کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کسے ہدایت کرتا ہے؟ ھدی للمتقین، اللہ صرف متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے، ان میں موجود دقت کو سمجھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری ہدایت فرمائے، اور دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔